کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہم اپنے ماضی کے بارے میں یعنی گزری ہوئی دنیا کے بارے میں اتنا کچھ جانتے کیسے ہیں؟ سوچیں ذرا، مصر کے وہ بڑے بڑے اہرام ہوں یا چاند پر انسان کا پہلا قدم، یہ ساری کہانیاں، یہ ساری باتیں ہم تک آخر پہنچی کیسے؟ دیکھیے، تاریخ صرف پرانے واقعات کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو ایک آئینے کی طرح ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں ہم اپنے آج کو اور اپنے آنے والے کل کو یعنی مستقبل کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے مل کر تاریخ کے اس تصور کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، تاریخ آخر ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں تاریخ؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ماضی میں ہونے والے واقعات کا ایک لگاتار سلسلہ ہے۔ یہ ایک ایسی زنجیر ہے جو انسانیت کے بالکل شروع کے دنوں کو آج کے اس ڈیجیٹل دور سے جوڑ دیتی ہے۔ ہر واقعہ، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو یا کتنا ہی بڑا، اس زنجیر کی ایک اہم کڑی ہے۔ لیکن رکیے، تاریخ صرف واقعات کی ایک لمبی لسٹ کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک جاسوس کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں پوچھتی کہ بھئی کیا ہوا تھا، بلکہ یہ اس کی تہہ تک جاتی ہے، یہ کھوج لگاتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں اور پھر اس کے اثرات کیا ہوئے۔ یہی منظم طریقے سے کی جانے والی تحقیق یعنی سسٹمیٹک سٹڈی تاریخ کو صرف کہانیوں سے بڑھ کر ایک پورا علم بناتی ہے۔ اب دیکھیں، انسانی تاریخ کا دائرہ تو بہت ہی وسیع ہے۔ اسے آسانی سے سمجھنے کے لیے جو مورخین ہیں یعنی تاریخ دان، وہ اسے 3 بڑے ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ہے قدیم زمانہ یعنی اینشنٹ دور، جب بڑی بڑی سلطنتیں بنیں۔ پھر آتا ہے وسطی زمانہ یعنی میڈیول دور، جب قلعوں اور بادشاہوں کی کہانیاں ہر طرف تھیں۔ اور آخر میں ہے جدید زمانہ یعنی ماڈرن دور، جو سیدھا ہمیں آج کی دنیا تک لے آتا ہے۔ اور ہر دور کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، اپنی الگ کہانی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیا تاریخ صرف کچھ پرانی کہانیاں ہی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل میں ماضی کو سمجھنا ہی اپنے حال کو یعنی اپنے آج کو سمجھنے کی چابی ہے۔ ہم آج جو کچھ بھی ہے، جیسے بھی ہیں، اس کی ساری جڑیں ہمارے ماضی میں ہی ہیں۔ تاریخ ہمیں انسان کی ترقی کی ایک لمبی اور دلچسپ داستان سناتی ہے کہ کیسے ہم نے آگ جلانا سیکھا، پہیہ ایجاد کیا اور پھر سفر کرتے کرتے ستاروں تک جا پہنچے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کن مشکلوں کا سامنا کیا، کیسے ماحول کے ساتھ خود کو ڈھالا اور قدرتی وسائل کا استعمال سیکھا۔ ان کی کامیابیوں کی بنیاد پر ہی تو آج ہماری یہ دنیا کھڑی ہے۔ اور شاید تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی کامیابیوں پر فخر محسوس ہوتا ہے، اور جب انہوں نے کوئی غلطی کی تو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ماضی کی ہر کامیابی ہمیں ہمت دیتی ہے اور ہر غلطی ایک بہت قیمتی سبق سکھا کر جاتی ہے، تاکہ ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکیں اور وہی غلطیاں نہ دہرائیں۔ اچھا، اتنی لمبی چوڑی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اسے ایک ترتیب دینا بھی تو ضروری ہے۔ آخر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سا واقعہ پہلے ہوا اور کون سا بعد میں؟ بس یہیں پر وقت کی پیمائش کا نظام یعنی سسٹم فار میجرنگ ٹائم کام آتا ہے۔ یہی نظام تاریخ کے بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو واقعات ہزاروں سال کے فاصلے پر ہوئے، انہیں ہم ایک ترتیب میں، ایک لائن میں کیسے رکھتے ہیں؟ اس کے لیے ایک ایسا نظام بنایا گیا ہے جسے پوری دنیا مانتی ہے، اور یہ نظام ہر واقعے کو ٹائم لائن پر اس کی بالکل صحیح جگہ دیتا ہے۔ اس طریقے کو زمانہ شماری یا کرونالوجی کہتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے تاریخی واقعات کو ٹھیک اسی ترتیب میں رکھا جاتا ہے جس ترتیب سے وہ ہوئے تھے۔ ایسا کرنے سے ہمیں ان کے بیچ کا تعلق سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ تاریخ کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب زمانہ شماری کا جو سب سے عام نظام ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اپنا مرکز مانتا ہے۔ مطلب ان کی پیدائش کو ٹائم لائن پر ایک 0 پوائنٹ سمجھا جاتا ہے، اور اسی ایک پوائنٹ سے تاریخ 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان کی پیدائش سے پہلے کا دور، جسے ہم قبل مسیح یا BC کہتے ہیں، اور ان کی پیدائش کے بعد کا دور، جسے عیسوی یا AD کہا جاتا ہے۔ اسے ذرا آسانی سے سمجھتے ہیں۔ قبل مسیح یعنی BC میں وقت کی گنتی پیچھے کی طرف چلتی ہے، مطلب 100 BC کے بعد 99 BC آتا ہے، جبکہ عیسوی یا AD جس کا مطلب ہے اینو ڈومینی، اس میں وقت سیدھا آگے کی طرف بڑھتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم آج کل سال گنتے ہیں۔ لیکن تاریخ کو صرف سالوں میں گننا تو ایسا ہی ہے جیسے کسی بہت بڑے پہاڑ کو صرف انچوں میں ناپا جائے۔ تاریخ کے بڑے دھاروں کو سمجھنے کے لیے مورخین وقت کی بڑی اکائیوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ صدی یعنی سنچری۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ فرق ہے۔ جب ہم کسی واقعے کا سال بتاتے ہیں تو ہم اسے ٹائم لائن پر بالکل ایک نقطے کی طرح بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم صدی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ایک پورے دور کی، ایک وسیع ٹائم فریم کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر بہت پرانے واقعات کے لیے ہمارے پاس ٹھیک سال نہیں ہوتا، صرف صدی کا ہی اندازہ ہوتا ہے۔
और जैसा कि हम सब जानते हैं, एक सदी में पूरे 100 साल होते हैं। लेकिन सदी की गिनती थोड़ी अलग होती है। मिसाल के तौर पर जो 20वीं सदी थी वो साल 1901 से शुरू हुई और 2000 पर जाकर ख़त्म हुई। इसी तरह पहली सदी क़ब्ल मसीह का मतलब है हज़रत ईसा की पैदाइश से ठीक पहले वाले 100 साल। याद रखने की बात यह है कि सदी हमेशा साल 01 से शुरू होती है और साल 00 पर ख़त्म होती है। कभी सोचा है कि तारीख सिर्फ गुजरी हुई तारीखें याद करना नहीं, बल्कि ये एक जासूसी कहानी की तरह है। जी हाँ, तारीख दरअसल एक बहुत बड़ी तफ्तीश है, एक ऐसा मौम्मा जिसे हल करने के लिए हमें माजी के छोड़े हुए सुरागों को ढूंढना पड़ता है। तो आइए इसमें गहराई में उतरते हैं। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका सामना हर मौरिख को होता है। हम ये कैसे जान सकते हैं कि हकीकत में क्या हुआ था जब कोई चश्मदीद गवाह बताने के लिए मौजूद ही नहीं? इसका जवाब किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह उन सबूतों में छुपा है जो पीछे रह गए हैं। तारीख की ज़बान में इन सुराखों को कहते हैं माखज़। ये सबूत के वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको जोड़कर हम माजी की तस्वीर बनाते हैं। इसे एक क्राइम सीन की तरह समझें। ये माखज़ हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, वो हथियार हैं और वो खामोश गवाह हैं जो सब कुछ जानते हैं। तो आज की इस तफ्तीश में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे माजी की इस पहेली को, फिर बात करेंगे मादी सबूतों की यानी खुदाई से मिलने वाले राज, उसके बाद तहरीरी सबूत यानी लिखे हुए अल्फाज, फिर सुनेंगे जुबानी कहानियां और आखिर में हम देखेंगे कि तारीख का फन क्या है और सच की तलाश कैसे की जाती है। तो आइए अपनी तफ्तीश शुरू करते हैं मादी सबूतों से, यानी वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये वो सुराग हैं जो हमारे पैरों तले दफन हैं और सदियां बीत गईं बस अपने राज बताने के इंतजार में। और इस मैदान के जो असल जासूस हैं ना, वो हैं माहिरीन आसार कदीमा। ये लोग बड़ी एहतियात से जमीन की तहें हटाते हैं और उनमें से सदियों पुरानी जिंदगी के निशान ढूंढ निकालते हैं। उन्हें जो कुछ भी मिलता है, भले वो मिट्टी का एक टूटा हुआ बर्तन हो या कोई हड्डी, वो तारीख की एक बहुत बड़ी पजल का एक अहम हिस्सा होता है। ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, नहीं, ये तारीख के खामोश गवाह हैं। ये हमें बताती हैं कि लोग असल में जीते कैसे थे, क्या खाते थे, कौन से औजार इस्तेमाल करते थे, उनकी लड़ाइयां कैसी थीं, सब कुछ। और ये सुराग कई तरह के हो सकते हैं। सोचें जरा, पत्थर के जमाने के बिल्कुल सादा से औजार, फिर तांबे और लोहे से बने हथियार, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां, पुराने सिक्के, यहां तक के कदीम इमारतों और मंदिरों के खंडरात भी। ये सब हमें उस दौर की कहानी सुनाते हैं। एक लम्हे के लिए सिर्फ औजारों के बारे में सोचें, उनकी कहानी कितनी दिलचस्प है। पत्थर के दौर के सादे से औजारों से लेकर लोहे के मजबूत हथियारों तक का सफर, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि इंसान की सोच और महारत वक्त के साथ कैसे बदली। ये एक पूरा इनकलाब था। अच्छा, मादी सबूत तो अपनी जगह, लेकिन असल गेम चेंजर था लिखना। जब इंसान ने लिखना सीख लिया ना, तो समझे तारीख ने एक नई करवट ली। अब लोग सिर्फ चीज़ें नहीं बल्कि अपने ख्यालात, अपनी सोच भी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ सकते थे। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है। आज तो हमारे पास कागज हैं, कंप्यूटर्स हैं, लेकिन जब कागज था ही नहीं तो लोग लिखते किस पर थे? सोचें, अपने ख्यालात को महफूज करना कितना बड़ा चैलेंज होगा उस जमाने में। तो उन्होंने क्या किया? तो हल ये निकाला कि ऐसी चीजों पर लिखा जाए जो वक्त के साथ खराब ना हो, जैसे तांबे की प्लेटें, जिन्हें ताम्रपत्र कहते हैं। उन पर अहम शाही फरमान लिखे जाते थे ताकि वो सदियों तक महफूज रहें। यहां तक कि छोटे छोटे सिक्के भी एक तरह का पैगाम बन गए। उन पर बादशाहों के नाम और निशान होते थे जो पूरी सल्तनत में उनकी हुकूमत की खबर देते थे। और सिर्फ धात ही नहीं, उस जमाने में इंसान ने हर मुमकिन चीज को लिखने के लिए इस्तेमाल किया। पत्थर के बड़े बड़े स्तून, गारों की दीवारें, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की खालें और यहां तक कि दरख्त की छाल भी, जिसे भोजपत्र कहते थे। हर चीज एक कैनवस थी। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, मादी माखज़ हमें बताते हैं कि लोग क्या करते थे, उनके औजार कैसे थे, घर कैसे थे, उनकी मईशत कैसी थी। लेकिन तहरीरी माखज़ हमें बताते हैं कि लोग क्या सोचते थे, उनके कानून क्या थे, उनकी कहानियाँ, उनके अकीदे। ये हमें उनके जहनों के अंदर ले जाते हैं। अच्छा, अब तक हमने उन सबूतों की बात की जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, लेकिन कुछ सबूत ऐसे भी हैं जो लिखे नहीं गए बल्कि सुने और सुनाए गए हैं। ये हैं ज़ुबानी माखज़, वो कहानियाँ जो नस्ल दर नस्ल सफ़र करती हैं। ये क्या होते हैं? ये वो लोकगीत हैं, वो किस्से कहानियां हैं, वो रिवायात हैं जो कभी लिखी नहीं गईं।
یہ بس لوگوں کی یادداشت میں زندہ رہتی ہیں، ایک نسل سے دوسری نسل تک سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ یادداشت کا ادب ہے جو صفوں پر نہیں بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہتا ہے۔ یہ کلچر اور پہچان کو بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، خاص طور پر ان معاشروں میں جہاں لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا۔ تو اب ہمارے پاس 3 طرح کے ثبوت آ گئے، مادی، تحریری اور زبانی۔ لیکن ایک مورخ ان سب سراغوں کو جوڑ کر ایک مصدقہ کہانی کیسے بناتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ثبوت اکٹھا کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ ان کی گہرائی میں جا کر سچائی تلاش کرنے کا فن ہے۔ یاد رکھیں، ایک سراغ کبھی کافی نہیں ہوتا۔ ایک اچھے جاسوس کی طرح مورخ کا کام بھی ثبوتوں کی جانچ پڑتال کرنا ہے۔ وہ صرف ایک بات پر یقین نہیں کر لیتا۔ یہ ایک پورا سائنسی طریقہ کار ہے۔ پہلے سارے ثبوت جمع کیے جاتے ہیں، مادی، تحریری، زبانی، سب کچھ۔ پھر ان کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ثبوت کتنا قابل اعتبار ہے، اور آخر میں صرف ان معلومات کی بنیاد پر کہانی لکھی جاتی ہے جن کی تصدیق ہو چکی ہو۔ اور یہی سائنسی طریقہ ہے جو تاریخ کو سنی سنائی باتوں اور قصے کہانیوں سے الگ کرتا ہے۔ تاریخ صرف کہانیاں سنانا نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ کام ہے جس میں محنت اور سچائی کی تلاش شامل ہے تاکہ ماضی کی زیادہ سے زیادہ درست تصویر بنائی جا سکے۔ تو آخر میں ایک سوال پر سوچتے ہیں کہ آج سے 1000 سال بعد جب مستقبل کے مورخ ہماری دنیا کے سراغ ڈھونڈیں گے تو انہیں کیا ملے گا؟ ہمارے یہ ڈیجیٹل نشانات، ہماری یہ عمارتیں، ہماری کہانیاں، یہ سب مل کر ان کو ہماری کیا کہانی سنائیں گے؟ آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ ماضی کے ان تمام ادوار کو سمجھ کر، اس کی پیمائش کو جان کر، کامیابیوں اور غلطیوں سے سیکھ کر، ہم اپنے آنے والے کل کو، اپنے مستقبل کو کیسا بنا سکتے ہیں؟ تاریخ ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، بلکہ یہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی طاقت بھی دیتی ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔